قرآن کریم کی وہ آیات پڑھیں، ان آیات میں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دشمنان رسالت کے لیے جیسے شدید الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں جیسے جلال اور جیسے غضب اور جیسے غصے کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز عام طور پہ اختیار نہیں فرمایا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال، ابو لہب کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اس دشمن رسول کے بارے میں نازل فرمائی جس نے اپنی دشمنی میں ساری کی ساری حدوں کو کراس کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر میں جو جلال اور جو غصہ اور اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے جو غضب کا اظہار فرمایا ہے، ایسا انداز اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا۔ فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہوں گے؟ آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے، آپ کا یہ دشمن ہی بے نام و نشان ہو کے رہ جائے گا۔ ان کی نسلوں کو جاننے والا کوئی نہ ہوگا، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ایسے خیر کثیر عطا فرمایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا تذکرہ باقی رہے گا۔ آپ کے بچے چلے گئے لیکن آپ کا ذکر باقی رہے گا، آپ کی اولاد چلی گئی، آپ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان باللہ کا ذکر فرمایا ہے، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ نے ایمان باللہ کے ساتھ ہی ایمان بالرسول کا ذکر فرمایا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ پہ ایمان لاؤ، ساتھ ہی فرمایا اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، تو آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، اور آپ کا ذکر جب تک خدا کی ذات ہے، آپ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں ایک دشمن رسول کا ذکر فرمایا، ولید بن مغیرہ کا، اور ولید بن مغیرہ کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے ایسی شدت اور ایسے غضب کا، ایسے جلال کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پہلا جملہ فرمایا کل حلاف، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا۔ اس کا کردار یہ ہے، اس کی اپنی حالت یہ ہے، کل حلاف، بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے، مہین، ذلیل اور رسوا ہے، حمازن، دوسروں کو تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والا ہے، مناع للخیر، ہر بھلائی سے دوسروں کو روکنے والا ہے، معتدن، ہر حد کو کراس کرنے والا ہے، اسیم، مناع للخیر معتدن اسیم، پرلے درجے کا گناہگار ہے،
عتل بعد ذلك زنیم، یہ تو ہے ہی حرامی ولد الزنا ہے۔ اس طرح کے مذمت اور اس طرح کے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے دشمن رسول کے علاوہ کسی شخص کے لیے استعمال نہیں فرمائے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایسے لوگوں پہ دنیا آخرت میں لعنت فرمائی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔